کون تھا شداد جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، لیکن جب وہ جنت بن کر تیار ہو گئی تو یہ بد نصیب اس جنت میں داخل نہ ہو سکا اور اس جنت میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ تو دوستو، شداد بہت بدبخت انسان تھا اور یہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ ویسے تو دنیا میں بہت سے فرعون اور بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اللہ کی نافرمانی کی بلکہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے اور لوگوں سے خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بہت برا کیا اور ان پر ایسے ایسے عذاب نازل کیے کہ آج بھی ان کو عبرت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک شداد بھی تھا۔ اصل میں شداد اس قوم میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، یعنی قوم عاد۔ ان کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد جیسی طاقتور قوم اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد احقاف میں رہتے تھے۔ احقاف ایک ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے اونچے اونچے قلعے اور پہاڑ تھے۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں قوم عاد 8,500 سال پہلے سے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ کے بہت سارے احسان اور نعمت تھی۔ اس قوم کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا تھا اور اس قوم کو ہرے بھرے باغات اور پینے کے لیے میٹھا پانی دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس قدر مالدار اور دولت مند ہونے کی وجہ سے اور نعمتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ قوم سرکش ہو گئی اور عیاشیوں میں لگ گئی اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئی۔ تو اللہ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام ہود تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا اور ان کو عیاشیوں سے باز آنے کی نصیحت کی اور اللہ کو رب ماننے کی نصیحت کی، لیکن یہ قوم اپنی سرکشیوں سے باز آنے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام کا ہی مذاق اڑانے لگی۔ اسی قوم کا بادشاہ یعنی شداد بہت سرکش تھا۔ شداد کا ایک بھائی اور تھا جس کا نام شدید تھا اور پہلے یہی اس قوم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد شداد نے حکومت کو سنبھالا اور اس طرح یہ دنیا کا سب سے طاقتور قوم کا بادشاہ بن گیا۔ شداد کی حکومت یمن سے لے کر عراق اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت اور ہوشیاری کی بنیاد پر بڑے بڑے بادشاہوں کو روب دکھایا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اس بدبخت کو بھی بہت زیادہ سمجھایا اور اسے اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بتلایا اور کہا کہ تم اپنا خدا صرف اللہ ہی کو مانو۔ لیکن شداد اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں چور تھا۔ اس نے الٹا ہود علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جنت ملے گی، اور حضرت ہود نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں اسے بتلایا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر شداد مسکرایا اور کہنے لگا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک نہ مانا اور اس نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو بلایا اور احقاف میں ارم نامی ایک جگہ میں 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد نے اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگوائیں اور جواہرات بھی لٹکوائے۔ شداد نے اس میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی جاری کروا دی۔ دنیا بھر کے خوبصورت پیڑ اور پھول بھی لگوا دیے۔ اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے سجوا دیا گیا۔ قوم عاد تو ویسے ہی پتھروں کو تراش کر خوبصورت عمارتیں بنانے میں ماہر تھی۔ پھر ریت کے ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے پلرز کو کھڑا کر دیا گیا اور ان بڑے بڑے پلرز پر اونچی اونچی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت بن کر تیار نہیں ہو جائے گی وہ اس میں قدم نہیں رکھے گا۔ شداد کی اس جنت کو بننے میں 12 سال لگ گئے تھے اور شداد کے لیے جنت کو پوری طرح سجوا دیا گیا تھا۔ شداد کو اس بات کا پیغام بھیج دیا گیا اور شداد بہت خوش تھا کہ اتنے عرصے بعد اس کی وہ جنت تیار ہو گئی جس کا اس کو بے صبری سے انتظار تھا۔ شداد خوشی خوشی اپنی فوج کو لے کر جنت کی طرف چل دیتا ہے۔ جب شداد جنت کے قریب پہنچتا ہے تو اس نے ایک انسان کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ شداد کے ساتھیوں نے کہا کہ کون انسان ہے جو آپ کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا؟ تو شداد نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے اور میری جان نکالنے آیا ہے، یہ میرے کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت شداد نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے جنت میں داخل ہونے کی مہلت دے دی جائے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے روح نکالنے والا فرشتہ ہوں اور مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں اس جنت میں قدم رکھنے سے پہلے ہی تیری جان نکال لوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے
شداد کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا اور شداد کی جان نکال لی۔ پھر شداد کی روح نکالنے کے بعد ملک الموت نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین میں دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ پھر شداد کی اس عبرت ناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بار بار سمجھایا اور اللہ کو رب ماننے کی دعوت دی، لیکن قوم عاد بار بار سمجھانے کے بعد بھی باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرتی رہی اور عیاشیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ اب یہ قوم ہدایت نہیں پا سکتی اور اب یہ بات نہیں مانے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو، یعنی ان ساتھیوں کو جو ایمان لائے تھے، ان کو لے کر اس علاقے سے نکل جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے نکل جاتے ہیں۔ پھر حضرت ہود کے نکلنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ خوفناک آندھی اور طوفان چلا دیتا ہے جو لگاتار 7 رات اور 8 دن چلتی ہے، یہاں تک کہ وہ طاقتور قوم اپنی اونچی اونچی عمارتوں کے ساتھ زمین میں دھس گئے اور ان پر اتنا بھیانک عذاب نازل ہوا کہ ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ جس وادی کے اندر بڑی بڑی عمارتیں اور اونچی اونچی عمارتیں بنی ہوئی تھیں، وہ وادی چٹیل میدان بن گئی اور وہاں صرف ریت کے ٹیلے باقی رہ گئے، تمام چیزوں کا نام و نشان ہی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تھا شداد کا اور اس کے قوم کا انجام۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح ہسٹوری سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔